بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، مجلس ترحیم زینبیہ چینل پر روزانہ شب میں 8:30 بجے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی یہ مجلس مرحوم مغفور جناب سید سرور حسن زیدی ابن شریف حسن زیدی کے ایصال ثواب کی برپا کی گئی ہے۔ اس مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں دہلی سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد شبیب حسینی صاحب قبلہ۔ اس کے قبل دستور مجالس کے مطابق سوزخانی پیشخانی سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ آج سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں بنارس سے مشہور و معروف سوزخاں جناب لیاقت حسین خاں صاحب اور ان کے ساتھی۔ ناظرین، مجالس کا سلسلہ ہم نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ وہ حضرات جو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجالس کرانے کے لیے پریشان ہیں مگر انہیں ذرائع اور وسائل نہیں فراہم ہو پا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ ہم اپنے مرحومین کے لیے مجلس سیوم برپا کر سکتے، نہ مجلس چیلوم برپا کر سکتے، نہ 10ویں اور 20ویں کی مجلس کر پا رہے ہیں۔ لہذا زینبیہ چینل نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایصال ثواب کی مجالس تو برپا کر ہی سکتے ہیں۔ جن حضرات کو مجالس کرنی ہو وہ زینبیہ چینل سے یا مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر خدمات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اور مجالس کامیابی کے ساتھ ہو سکے۔ آئیے، چونکہ یہ 10ویں کے سلسلے کی مجلس ہے، بہت دن نہیں گزرے، گھر کی بزرگ شخصیت جن کا سایہ افراد خاندان کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد تھا، اب پورا خاندان اس سائے سے محروم ہو گیا۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک ہمارے درمیان ہمارے گھر کے بزرگ موجود ہوتے ہیں ہمیں ایک دلی تقویت حاصل ہوتی ہے اور قلبی سکون میسر آتا ہے، لیکن یہی مرحوم، یہی حضرات اور یہی بزرگ اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دیں تو ایسے عالم میں اس قدر محرومی کا احساس ہوتا ہے، اس قدر رنج و علم کا ماحول قلب پہ طاری ہوتا ہے کہ اس کا مداوع سوائے غم محمد و آل محمد کے اور ذکر اہل بیت اطہار کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادر تطہیر سے۔ آئیے حضرات، ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ گزارش گزار ہیں مشہور و معروف سوزخاں جناب لیاقت خاں صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سوزخاں حضرات کے استقبال میں مل جل کر کے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ جس گھڑی کہتے
احد، اور ہنس کے فرماتے علیوں شان اللہ سمد، لم یلد کہتے حسن کہتے ولم یولد حسین، فاطمہ کہتے ولم یکن لہ کفوا احد، جس گھڑی کہتے عید کے دن زیب تن پوشاک جنت ہو گئی، اور خم سواری کے لیے پشتے نبوت ہو گئی، دونوں زلفیں سید کونین کی باغیں بنی، آج قبضے میں امامت کے رسالت ہو گئی، عید کے دن زیب تن کرب و بلا میں جا کے سونے اور اسلام پہ جا اپنے کھونے عالم میں تیرا جاگتا افسانہ ہے، خود ڈوب گئے تجھ کو ڈبونے والے، اے کرب و بلا میں۔ سکینہ جس دم کے مشق سوکے اٹھا کے اموں کے پاس لا، اور کہا کہ مرتی ہوں 3 دن سے،
کہ پانی دیتا نہیں دیکھا سوا تمہارے یہ حال اپنا کسے دکھاؤں بھلا ارے بھتیجے والے چچا تمہارے کہیں سے پانی ملے تو لاؤ سکینہ جس دم جہاں بھی صبتے پیمبر کا تذکرہ ہوگا ہر آنکھ روئے گی دل غم سے جل رہا ہوگا جہاں بھی صبتے لہو نگاہوں سے شبیر کی بہا ہوگا لہو نگاہوں سے شبیر کی بہا ہوگا گلا صغیر کا جب تیر سے چھدا ہوگا جہاں بھی صبتے کمر کو تھام کے شبیر گر پڑے ہوں گے کمر کو تھام کے شبیر گر پڑے ہوں گے دہم کو بازوے عباس جب کٹا جہاں بھی صبتے حسین کہتے تھے اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے حسین کہتے تھے اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے کسی بشر پہ بھی یہ وقت کب پڑا جہاں بھی صبتے حسین لائے ہیں
جس کو چھپا کے دامن میں حسین لائے ہیں، جس کو چھپا کے دامن میں رباب خستہ جگر کا وہ محلقہ ہوگا، جہاں بھی سبتے کلیجہ تام لیا ہوگا خود پیغمبر نے، کلیجہ تام لیا ہوگا خود پیغمبر نے، جو لاش شاہ کا پامال ہو رہا ہوگا، جہاں بھی سبتے تڑپتا ہوگا لبے نہر لاشِ عباس، تڑپتا ہوگا لبے نہر لاشِ تماچا بچی کو جب شمر مارتا ہوگا، جہاں بھی سبتے۔ ناظرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا مشہور و معروف سوز خاں جناب لیاقت حسین خان صاحب اور ان کے ساتھیوں سے، جنہوں نے بہترین انداز میں سوزخانی کے فرائض انجام دیے۔ زینبیہ چینل پر روزانہ 8:30 بجے شب میں مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس میں ہم بیرون ہند کے مختلف ممالک سے بہترین علماء اور خطباء کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ خود بھی ان مجالس کو دیکھیں، شرکت فرمائیں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی مطلع کریں۔ وہ حضرات جو مجالس کے لیے پریشان ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ زینبیہ چینل سے رابطہ کیجئے۔ بہترین انداز میں سیوم اور 40ویں کی مجلس زینبیہ چینل پر برپا کی جا رہی ہے۔ آئیے میں اس 10ویں کی مجلس کی خطابت کے لیے حجت اسلام والمسلمین علی نام مولانا سید محمد شفیع حسینی صاحب قبلہ کو زحمت دوں۔ اس کے قبل کیونکہ مجلس کا ہدف اور مجلس کا مقصد زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا ہے، لہذا گزارش ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ تمام حضرات سے کہ اولاً 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید سرور حسن زیدی ابن جناب سید شریف حسن زیدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب الحاج مولانا سید محمد شبیب حسینی صاحب قبلہ سے رونق افروز ممبر ہوں، مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مولانا موصوف اس وقت دہلی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مولانا کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، آج زینبیہ چینل کے ذریعے سے ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں زینبیہ چینل کی تمام ٹیم کے کامیابی اور توفیقات میں اضافے کے لیے بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں، اور آپ تمام مخاطبین اور ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سرور حسن زیدی صاحب مرحوم ابن جناب سید شریف حسن زیدی صاحب کی روح کو ارسال فرمائیے۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الذی لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر الميامین، سیما ابن امہ علی علیہ السلام۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حضرات، والدین کے سلسلے سے اور ان کی عظمتوں کے سلسلے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہوگا عظمت والدین اور قرآن مجید۔ قرآن مجید کی کچھ آیات کے سہارے سے ایک سلسلہ وار گفتگو ہے جو چند منٹوں میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ 3 مرحلے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلے مرحلے میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ خالق کائنات نے ماں باپ کو عظمتوں کی یہ معراج عطا کی ہے، یہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ قرآن میں کئی مقامات پر اپنے تذکرے کے ساتھ، ذکر توحید کے ساتھ
ذکر والدین کیا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل، دوسرے مرحلے کی گفتگو یہ ہے کہ خالق کائنات نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم، احسان کا حکم، ماں باپ کی فرمانبرداری اور اطاعت اور ماں باپ کا خیال رکھنے کا حکم صرف امت مسلمہ کو نہیں دیا ہے، صرف ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے، بلکہ گزشتہ امتوں کو بھی خالق کائنات نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا۔ اور تیسرے مرحلے میں جو ہماری گفتگو کا اہم ترین مرحلہ ہے، جتنی گنجائش رہی وقت میں اس کے حساب سے عرض کروں گا کہ خالق کائنات نے نہ صرف یہ کہ امت والوں کو والدین کا خیال رکھنے کا حکم دیا، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، بلکہ گزشتہ نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی، انبیاء کو بھی خالق کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ربط مصائب سے قبل ایک منزل ہے عظمت والدین کے حوالے سے، اسے پیش کرتے ہوئے گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، پہلے مرحلے میں جو ہم آیت آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اس کے ذیل میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ماں باپ کا تذکرہ اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 اس سلسلے میں بڑی عظیم آیت ہے، جس میں اعلان ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے اور یہ قضاوت کر چکا ہے رب کہ تم کسی کی اطاعت نہیں کرو گے، کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے خدا کے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے، احسان کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ گے، نیکی کے ساتھ پیش آؤ گے۔ آپ دیکھیں یہاں خالق کائنات نے اپنے ذکر کے ساتھ بلا فاصلہ والدین کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اور گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس ہوں اور کبر سنی کو پہنچ جائیں، بزرگ ہو جائیں، تو پھر ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، فلا تقل لهم اوف، ان سے اوف بھی نہ کہنا، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ قول کریم، کریمانہ انداز میں، بزرگواری کے ساتھ، یعنی نہایت اخلاص کے ساتھ اور نہایت مروت کے ساتھ گفتگو کرنا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ فلا تقل لهما فلا تقل لهما اوف، ان سے اوف بھی نہ کہنا۔ اسی آیت میں 2-3 منزلیں ہیں جہاں پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے تو اچھا خاصا وقت درکار ہے، مگر میں صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ شیخ طوسی تاریخ شیعت کے عظیم ترین علماء میں سے ایک عالم دین ہیں، جنہوں نے بہت سی کتابیں، تقریباً تمام علوم اسلامی سے متعلق موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، جن کی 2 بڑی کتابیں ہماری 4 بڑی کتابوں میں شامل ہیں کتب اربعہ میں۔ وہ شیخ طوسی تفسیر کے موضوع پر کتاب لکھتے ہوئے التبیان میں یہاں پر آ کر کے یہ تحریر کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ تم ہمارے عبادت کرو گے، اور اس کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ماں باپ کی دل آزاری ہے، اور عبادت خدا کے بعد سب سے بڑا اجر عظیم کا حامل جو کام ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ اور یہی بات چھٹے امام نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ
दो गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी मुआफ़ी मुमकिन नहीं है। इंसान कोई भी गुनाह दुनिया में कर ले, मुआफ़ी मुमकिन है, परवरदिगार उसको किसी और उसके अमल खैर की बुनियाद पर मुआफ़ करते हुए जन्नत में ले जा सकता है। मगर दो गुनहगार ऐसे हैं कि जिनका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में नहीं जा सकते हैं। एक मुशरिक, चूँकि सूरह लुक़मान में ऐलान होता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क व बुत परस्ती है। एक मुशरिक दुनिया में कितने भी अच्छे अमल कर ले मगर उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। इसलिए कि उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह का ये ऐलान है और ये वादा है कि मैंने अपनी जन्नत को अपने मुत्तक़ीन के लिए बनाई है। हमारा मकान है, हम जिसको चाहें आने दें, जिसको चाहें ना आने दें। आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमारी अपनी मर्ज़ी है। खालिक़ कायनात अज़ीज़ान गिरामी, जब हम अपने मकान के लिए इख्तियार रखते हैं तो क्या खालिक़ कायनात जो जन्नत और जहन्नम का खल्क़ करने वाला है, जो जन्नत का मालिक है, वो क्या इख्तियार नहीं रखता है कि जिसको चाहे अपनी जन्नत में आने दे, जिसको चाहे ना आने दे? उसने भी अपनी जन्नत में आने के लिए उसूल बनाया है कि उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, अगर जन्नत में आना है तो मुत्तक़ीन में शामिल हो जाओ, हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले मोमिन बंदे बन जाओ। तो जो मुशरिक है उसका ठिकाना जहन्नम है, जन्नत में नहीं जा सकता है, चाहे दुनिया में कितने भी अच्छे अमल अंजाम दे ले। उसके अच्छे अमाल का सिला खुदा दुनिया में तो दे देगा मगर आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नम है। दूसरे माँ बाप का दिल दुखाने वाली औलाद, इमाम फरमाते हैं जिसके माँ बाप राज़ी नहीं हैं, दुनिया में चाहे कुछ भी कर ले उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। और यही छठे इमाम फरमाते हैं अज़ीज़ान गिरामी, फला तकुल लहुम औफ के सिलसिले से गुफ्तगू करते हुए यहाँ पर इस आयत की तफसीर करते हुए इमाम फरमाते हैं कि अरबी ज़बान में, देखिए उर्दू में भी हम जब किसी से नाराज़ होते हैं तो लफ्ज़ उफ़ का इस्तेमाल करते हैं। उफ़ आप कैसी बातें कर रहे हैं, उफ़ आप ये आप क्या कह रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। अरबी ज़बान में भी उफ़ नाराज़गी के लिए इस्तेमाल होता है। और इमाम फरमाते हैं अगर अरबी ज़बान में नाराज़गी के इजहार के लिए लफ्ज़ उफ़ से भी कोई छोटा लफ्ज़ होता तो खालिक़ कायनात कुरान में वो लफ्ज़ रखता कि माँ बाप से वो भी ना कहना। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी अजीब मंजिलें हैं, बड़े अजीम मराहिल हैं। चुनांचे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए खालिक़ कायनात फरमाता है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके साथ क़ौल करीम। करीम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके साथ किसी ने अच्छाई की है, अच्छाई के बदले में अच्छाई किया जाए तो शान करीमी नहीं कहते। शान करीमी वहाँ कहते हैं कि जब आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है उसके बाद पलट करके उससे आप बुरे बर्ताव के जवाब में भी अच्छा बिहेवियर पेश करते हैं, ये शान करीमी होती है। गोया कुरान कहना चाहता है माँ बाप अगर तुम्हारे साथ हुस्न रफ्तार से पेश आ रहे हैं, हुस्न गुफ्तार से पेश आ रहे हैं, तब तो तुम्हें अच्छा अमल अंजाम देना ही है। लेकिन अगर माँ बाप तुम्हारे साथ ज़ाहिरी एतबार से अच्छा बर्ताव नहीं भी कर रहे हैं, तुम्हें नागवार भी गुजर रहा है, तब भी तुम उनके मुकाबले में तुम शान करीमी ये है कि अच्छा बर्ताव पेश करो, उनके साथ अच्छे से पेश आओ। ये कुरान हुक्म दे रहा है फला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनको झटकना नहीं बल्कि उनसे मुलायमत के साथ और नरमी के साथ गुफ्तगू करना। इसी आयत को आगे बढ़ाते हुए खालिक़ कायनात इसी आयत के बाद आयत नंबर 23 है, आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है वग़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। देखो अपने माँ बाप के सामने पर ज़िल्लत को झुका के रखना और उनके सामने उनके लिए दुआ करते रहना कि परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके साथ उस तरीके से तरहम फरमा जैसे मेरे बचपने में उन्होंने हमारे साथ किया है। वक़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, जनाह कहते हैं परों को, पर ज़िल्लत को झुकाने का मतलब यहाँ क्या हुआ, यानी इनके सारी के शानों को तवाज़ो के बाजुओं को झुका के रखना, शानों को खम करके रखना, उनके सामने तकब्बुर से सर उठा के न चलना, उनके साथ निहायत नरमी से पेश आना, तवाज़ो के साथ पेश आना, पर ज़िल्लत को झुका के रखना।
वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, ज़िल्लत के साथ रहना। अज़ीज़ान ग्रामी, माँ बाप के सामने ज़िल्लत के साथ रहने में इंसान को रुसवाई नहीं होती है बल्कि सरबुलंदी अता होती है। माँ बाप के सामने अगर इंसान हक़ीर हो जाता है तो खालिक़ कायनात की निगाह में अज़ीज़ हो जाता है, अज़ीम हो जाता है। यहाँ वालिदैन के सामने ज़िल्लत के साथ यानी इंकिसारी के साथ, यहाँ ज़िल्लत से मुराद रुसवाई नहीं है, इंतहाई तवाज़ु है, इंतहाई इंकिसारी है, यानी इंतहाई इंकिसारी के साथ अपने को झुका के रखता है तो परवरदिगार उसको दुनिया और आखिरत में सरबुलंद कर देता है। दो लोगों के सामने, दो ज़बात के सामने अल्लाह ने परे ज़िल्लत को झुका के और इंकिसारी और निहायत तवाज़ु के साथ रहने को हुक्म दिया है। यह अपने लिए फरमाता है अंतुमुल फुक़रा व हुवल गनियुल हमीद, तुम सब के सब उसके सामने फ़कीर हो, हक़ीर हो और हक़ीर और फ़कीर बन करके रहो। कभी तकब्बुर न करना, कभी सर इफ्तिखार को बुलंद न करना, इसलिए कि वही बस गनी है, वही हमीद है, वही बेनियाज है। अज़ीज़ान गिरामी, तुम सब के सब अल्लाह कहता है उसके फ़कीर हो, उसके मोहताज हो, उसके सामने हक़ीर और पस्त हो। या तो अपने लिए कहता है कि मेरे सामने फ़कीर हो, हक़ीर हो, ज़लील बन के रहना, या माँ बाप के सामने कहता है कि ज़लील बन के रहना। इसलिए कि माँ बाप के सामने और खुदा के सामने जब इंसान ज़ाहिरी ज़िल्लत का इजहार करता है तो हकीकी इज़्ज़त उसे नसीब हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी अजीम मंजिलें हैं। इमाम ने फरमाया है कि देखो, माँ बाप का दिल न दुखाना। मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर दूँ, आयतुल्लाह गुल पायगानी बड़े अजीम मर्ज वक्त गुज़रे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने उनकी तक़लीद की होगी। आयतुल्लाह गुल पायगानी का ये बयान है कि मेरा एक दोस्त, सोचें वो शख्सियत जो इतनी अजीम बुलंदी पर है, उसका दोस्त या उसका क्लास फेलो भी कैसा रहा होगा, किस मरहले का रहा होगा। कहते हैं इबरतनाक वाक़या है। वो कहते हैं कि मेरा दोस्त है, देखिए माँ बाप के साथ नेकी का एक अहम फ़ायदा मैं बताना चाह रहा हूँ, उनके साथ हुस्न सलूक का मैं बेहतरीन ज़रिया बताना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, हौज़ों में मेरे साथ रहता था, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था, ज़हीन था, सब कुछ था, काफ़ी अरसे से उसको देखा नहीं था। मैं उसके घर पहुँचा तो पता ये चला कि अलील है, बीमार है। अज़ीज़ान गिरामी, तौफ़ीक़ सल्ब हो जाती है अगर इंसान जो है कुछ उमूर को अंजाम न दे। उसके लिए इबरतनाक वाक़या है, मुख्तसर लेकिन अहम वाक़या है। आयतुल्लाह गुल पायगानी मर्ज आली क़द्र जहान तशय्यो कहते हैं, जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका आखिरी लम्हा है, बीमारी मर्ग में मुब्तला है, मरज़ मर्ग मुब्तला है। लेकिन मैं एक चीज़ देख के हैरत ज़दा रह गया, मुझे ताज्जुब हुआ कि कैसे बंदा बदल जाता है। मैं देखता हूँ कि बिस्तर मर्ग पे पड़ा है लेकिन कुफ्र बक रहा है, हिज़यान बोल रहा है। वो कहता क्या है, मेरे साथ जैसा जुल्म खुदा ने किया है वैसा जुल्म किसी ने नहीं किया। क्या जुल्म है? वो ये कहता है मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, लावारिस है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और ऐसे आलम में वो मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहा है। कहते हैं आयतुल्लाह गुल पायगानी, मैं देख के दंग रह गया। ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा कि पूरी ज़िंदगी दीन की राह में गुजरी हो लेकिन आखिरत बखैर न हो पाए, जाते जाते कुफ्र बोल के जा रहा है। और ये कहता है जैसा खुदा ने मुझ पर जुल्म किया वैसा किसी ने नहीं किया। अजीज़ों, वो उलमा फरमाते हैं कि इस तरह के हालात से बचने का और तौफीक के सल्ब होने के से बचने का और तौफीक के हासिल होने का बेहतरीन रास्ता यह है कि इंसान अपने माँ बाप के साथ नेकी करता रहे। इसलिए कि माँ बाप के साथ बदअखलाक़ी सल्ब तौफीक का सबब बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत अजीम मंजिलें हैं। मैं कुछ आयतें पेश करना चाह रहा था मगर वाक़यात ज़हन में आ रहे हैं तो मैं इबरतनाक एक दो वाक़े यहाँ पर रुक करके अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि माँ बाप के सिलसिले से एक बात मैंने कह दी कि माँ बाप अगर राज़ी ना हो तो सल्ब तौफीक हो जाती है। माँ बाप राज़ी रहो, मैंने अर्ज़ किया, तो आखिरत बखैर नहीं हो पाती, आखिरत बखैर नहीं हो पाती, और आखिरत में इंसान का ठिकाना जन्नत नहीं बन पाता है। और अल्फाज हसना इंसान की ज़बान पे आसानी से जारी नहीं हो पाते। चुनांचे आयतुल्लाह कुंपानी, जो आयतुल्लाह बहजत के और आयतुल्लाह तबातबाई के भी उस्ताद थे फ़िक़्ह व उसूल में, मरजे वक्त गुजरे हैं, फ़क़ीह गुजरे हैं, वो
ان سے ایک بات منقول ہے، ان کے لیے ایک بات نقل کی گئی ہے اور وہ بھی بیان کیا ہے میرے استاد اخلاق حضرت آقا عالی نے. وہ درس اخلاق دیتے دیتے یہ فرماتے ہیں کہ آنے والا آتا ہے آغا کمپانی کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور میری قسمت جیسے لگتا ہے کسی نے باندھ دی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دریا کے سامنے پہنچتا ہوں دریا خشک ہو جاتا ہے، سارے وسائل آمادہ ہیں ہمارے خوش بختی کے، خوش نصیبی کے، برکت کے، عظمتوں کے اور رزق میں اضافے کے، لیکن جیسے ہی میں ہاتھ ڈالتا ہوں ختم ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے اقربا کے ساتھ برا برتاؤ رکھا ہے، صلہ رحم نہیں کرتے ہو، بد اخلاقی سے پیش آتے ہو، لوگوں کے ساتھ تمہارے روابط تمہارے رشتہ داروں سے ختم منقطع ہیں؟ کہا نہیں، میرے سارے رشتہ داروں سے روابط اچھے ہیں. کہا کیا کبھی تم نے اپنے ماں باپ سے تندی سے بد کلامی سے گفتگو کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے؟ عزیزان گرامی، باپ کی، والدین کی، ماں کی مجلس میں باپ کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص اگر اس طرح کی بات منتقل ہو جائے، پہنچ جائے، تو میں سمجھتا ہوں مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. عزیزان محترم، حقوق والدین پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس سے زیادہ عبرتناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ آنے والا جب کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا، میری ماں موجود ہیں مگر میں نے کبھی دل نہیں دکھایا. کہا غور کر لے، سوچ لے. جب وہ غور کرتا تو کہتا ہاں ایک بار مجھے لگا تھا کہ ماں کا دل دکھا مگر میں نے معافی مانگ لی. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے میرے سامنے میری زوجہ سے، شریک حیات سے اور میری والدہ سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، بحث ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ اس موقع پہ میری بیوی جو ہے، شریک حیات جو ہے، وہ حق پر ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے، ماں غلط فہمی کا شکار ہے. تو میں نے بول دیا تیز آواز میں کہ آپ کو کیا ہو گیا والدہ، آپ کیوں بلا وجہ کو اس طریقے سے ناراض ہو رہی ہیں، غصہ کر رہی ہیں، صحیح تو کہہ رہی ہے میری بیوی. ماں چلی گئی وہاں سے اور مجھے احساس ہو گیا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے. پھر جا کر کے میں نے اپنی ماں سے معذرت بھی کر لی، سوری بھی بول دیا اور پھر ماں نے گردن بھی ہلا دی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں چلا آیا، بات ختم ہو گئی. بس یہ ایک واقعہ ہے کہ نہیں، آیت اللہ کمپانی کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ماں کے دل میں تیری طرف سے رنج باقی ہے. یہ گردن کا ہلا دینا یہ راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. جب اس نے کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی تو جا، اور جانے کے بعد خوش نصیب ہے کہ تیری ماں زندہ ہے، ماں کے قدموں کو چوم، بوسہ لے اور اس کے بعد اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر، ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیا، میں نے آپ کا دل دکھایا، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. وہ جاتا ہے، ایسا ہی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے، اب اس کا آگے کا بیان یہ ہے اس راوی کا خود، اس شخص کا، کہ میں نے ایسا ہی کیا اور ماں نے مجھے واقعی معاف کیا اور کہا نہیں، آج میں تجھے واقعی معاف کرتی ہوں. تو نے میرا دل دکھایا، اپنی بیوی کے سامنے مجھے حقیر کیا، مجھے رسوا کیا اور اس کے بعد پھر آ کر کے فارمیلٹی کرتے ہوئے سوری بول کے چلا گیا کہ اس سے بات ختم ہو گئی. لیکن آج جس طریقے سے تو نے اعتراف کیا ہے، آج تو نے سچے دل سے جب معافی مانگی ہے تو میں نے بھی سچے دل سے تجھے معاف کر دیا. وہ کہتا ہے آگے کہ پھر میرے بخت کھل گئے، قسمت کھل گئی اور اس کے بعد پھر رزق و روزی میں اضافہ ہوا. جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا وہ چیز میرے ہاتھوں میں ہیرا بن کے سامنے آتی تھی. میرے حالات بدل گئے. پتہ چلا کہ ماں یا باپ اگر ناراض ہوں تو یہ منزل انسان کے لیے ہوتی ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اولاد نہیں ملتی ہے، رشتے نہیں ہوتے ہیں لڑکیوں کے لڑکوں کے اگر ماں باپ راضی نہ ہو، اولاد ملتی نہیں ہے. اولاد ہو تو اولاد نسل منقطع ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے. اتنے بڑے خطرات ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ سب جانتے ہوں گے ہمارے زمانے، ہماری صدی کے یعنی گزشتہ صدی کے بہت بڑے مقدس عالم دین گزرے ہیں، شیخ عباس قمی، جن کی کتاب مفات الجنان آپ سب کے گھر موجود ہوگی. نہ جانے کس خلوص سے لکھا کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے ہوں اور وہاں مفات الجنان نہ پائی جاتی ہو. عزیزان گرامی، صاحب مفات الجنان، صاحب نفس المحموم، صاحب منتہی الاعمال اور متعدد کتابوں کی تحریر کرنے والے 3-3 4-4 جلدوں پہ
2-2, 3-3 ہزار صفحات پر مشتمل کتاب تحریر کرنے والے اسی عظیم عالم نے ایک مختصر کتاب لکھی جس کا نام ہے منازل الآخرہ، منازل الآخرت، آخرت کی منزلیں۔ منازل الآخرہ میں بہت عظیم واقعات لکھے ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی تحریر کیا ہے۔ وہ کتاب ہمارے پاس بھی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہوگی، اور جس کے لیے ممکن ہو وہ اس کتاب کو حاصل کرے۔ کتاب بڑی عظیم ہے، مختصر لیکن بڑی عظیم کتاب ہے، منازل الآخرہ۔ منازل الآخرہ میں ایک واقعہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس آتے ہیں، اس کی بالین پہ آتے ہیں، وہ نبی کا کلمہ گو ہے، چاہنے والا ہے، دم نکل رہا ہے، آخری وقت نبی تلقین پڑھتا۔ آپ سوچیں تو صحیح، معصوم ہے، عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، ان سے بڑی شخصیت ہے نہیں کوئی عالم وجود میں۔ وہ نبی آ کر کے عظمت والدین کو سمجھیں، وہ نبی آ کر کے آخری لمحے بالین پر اس کے جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، احتضار کا عالم ہے، موت سامنے ہے، تو اس کو تلقین فرماتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو، زبان سے جاری کرو اللہ کا نام، مگر زبان اس کی گویا نہیں ہوتی، کھلتی نہیں ہے، کلمات توحیدی کو اپنی زبان پہ جاری نہیں کر پاتا۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم اس منظر کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین، معجزہ جس کا وجود ہے وہ کہہ رہا ہے، مگر زبان پہ اس کی کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، کلمہ توحید۔ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون کو دیکھتے ہیں جو گریا کر رہی، آنسو بہا رہی، اس جوان کی اس حالت پر جو درد میں ہے، تکلیف میں ہے۔ نبی پوچھتے ہیں کیا تو اس کی ماں ہے؟ کہا ہاں ماں ہوں۔ کہا کہ اس سے تو راضی نہیں ہے؟ کہا نبی اللہ اس نے میرا دل بہت دکھایا، اس لیے میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ نبی کہتے ہیں کہ تو ماں ہے، اس سے راضی ہو جا، دیکھ میں رسول ہو کر کے اس سے کہلوانا چاہ رہا ہوں، مگر اس کی زبان کھل نہیں رہی ہے۔ کیوں نہیں کھل رہی ہے کلمہ توحید کے لیے، کلمات حسنہ کے لیے؟ کیونکہ تو راضی نہیں ہے۔ ماں ہے، راضی ہو جا، ورنہ اس کا دم اسی حالت میں نکلے گا، پھر محشر میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، خیر کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب اس نے سنائی تو تڑپ گئی۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں پھر ماں ہوتی ہے، تڑپ جاتی ہے، معاف کرتی ہے، اور کلمات توحیدیہ اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو ماں کی منزل ہے، ماں بہت جلدی راضی بھی ہو جاتی ہے، اور ماں دل سے نفرین بھی نہیں کرتی ہے، دل سے ملامت بھی نہیں کرتی ہے، لیکن بالخصوص باپ کا انسان دل نہ دکھائے، اس لیے کہ باپ کی زبان پہ نفرین آ جاتی ہے بچے کے حق میں۔ اور والدین سے بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ ناراض ہو جائیں تو بچوں کو آنکھ نہ کہیں، آنکھ کے الفاظ زبان پہ جاری نہ کریں، غصے میں آ کر کے نفرینی کلمات، چونکہ باپ جب زبان سے کہتا ہے، نفرین کرتا ہے اولاد کو، تو دل سے بھی کر دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے تو جا پلٹ کے واپس نہ آ، تجھے موت نصیب ہو جائے، لیکن جب کوئی فوراً پلٹ کے کہہ دے واقعاً ماں تیرا بچہ تو چاہتی نہیں ہے کہ واپس آئے، فوراً کہتی ہے نہیں، یہ تو میری زبان سے جملے نکلے تھے، میں دل سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ لیکن باپ نفرین دل سے کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف اولاد سے یہ تاکید ہے کہ باپ کو نفرین کرنے کو مجبور نہ کرے، دوسری جانب باپ سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ غصے میں آئیں تو پھر اولاد کے حق میں بد دعا کے کلمات جاری نہ کریں۔ عزیزان گرامی، مجھے گفتگو بہت عظیم منزلوں تک لے کے جانا تھا، قرآن کی وادی میں سفر کرنا تھا، لیکن ایصال ثواب کی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عظمت والدین کے حوالے سے 2-1 واقعے بیان کر دیے۔ عزیزو، دوسری منزل پہ آپ کو بہت تیزی سے لے آؤں اور صرف ایک آیت پڑھ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ قرآن نے گزشتہ انبیاء سے، گزشتہ قوموں میں بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ نے ان سے بھی ماں باپ کے ساتھ نیکی کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں نے پہلے مرحلے کی کچھ آیتیں اور تھی اسے چھوڑ دیا، دوسرے مرحلے پہ بہت تیزی سے آ گیا چونکہ میں نے واقعات میں آپ کا وقت لے لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے، احسان کرو گے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ کا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، گزشتہ قوموں کے لیے بھی ہے۔ قوموں کی گفتگو کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، قوموں کی بات کیا ہے، انبیاء تک کے لیے ہمیں ملتا ہے۔ 2-3 مثالیں دے دوں۔ عزیزان گرامی،
سورہ مریم کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 24 اٹھا کے دیکھیے گا، 2 نبیوں کا تذکرہ ہے. پہلے جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ کے لیے، جو جناب عیسیٰ کے زمانے کے نبی ہیں، جناب عیسیٰ کے پہلے شہید کیے جانے والے آخری نبی ہیں، وہ جناب یحییٰ جناب زکریا کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی، جناب زکریا وہ جنہوں نے جناب مریم کی کفالت کی تھی، ان کے بیٹے جناب یحییٰ ہیں. جناب یحییٰ کے لیے قرآن کہتا ہے برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، کہ ہم نے یحییٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور جبار و عصی نہ بن جائیں، گنہگار نہ بن جائیں، عصیان نہ کریں. یہ منطوق جو بولا گیا اس کا ایک مفہوم بھی ہے. مفہوم کیا ہے عرض کرتا ہوں، منطوق دہرا دوں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور جبار و عصی اور نافرمان و گنہگار نہ بن جائیں. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ انسان نیکی نہیں کرے گا تو جبار ہو جائے گا اور عصیان کا شکار ہو جائے گا، عاصی بن جائے گا. جبار کہلائے گا وہ انسان جو ماں باپ کے ساتھ جبر کرنے والا، جابر، ظالم، جو ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا. اسی کو ذرا سی تبدیلی کے ساتھ جناب عیسیٰ کے لیے دیکھیے. جناب عیسیٰ کے والدین نہیں ہیں، صرف ماں ہے، لہٰذا ماں کا تذکرہ ہے. ورنہ قرآن نے زیادہ تر مقامات پہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، دونوں کی دل آزاری سے رکنے کی بات کہی ہے. جناب عیسیٰ کے لیے ماں کا تذکرہ ہے. برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا، جناب عیسیٰ کہتے ہیں مجھے حکم دیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں، اور اللہ نے مجھے جبار و شقی نہیں بنایا ہے. اس آیت کا بھی اگر مفہوم نکالیں گے تو یہ نکلے گا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ جبار ہوتا ہے اور شقی ہوتا ہے. تو اگر شقاوت سے اور جبر سے بچنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ انسان نیکی کرے. انسان اگر غور کر لے تو پوری مجلس کی پوری تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی آیت کافی ہے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے. عزیزان گرامی، جناب سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نمل میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل میں کہ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. جناب سلیمان چوٹیوں کی بات کو سن کر کے مسکرائے، ہنسے. وہ جو اس نے کہا تھا ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ، تم سب کے سب بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. یہ شعور نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ. عزیزان گرامی، بات کو سننے وہ ہنسے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ پروردگار عالم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے سلیقہ دے دے، توفیق دے دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں ان نعمتوں پر جو تم نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ جب شکر کیجئے تو ان نعمتوں پہ بھی شکر ادا کیجئے کہ جو آپ کو ملی ہیں، اور ان نعمتوں پر بھی جو آپ کے والدین کو ملی ہے. چونکہ جو والدین کو نعمتیں ملتی ہیں وہی نعمتیں آپ کو بھی ملی ہیں. انہی نعمتوں کا صدقہ ہے کہ آپ جہاں تک بھی پہنچ رہے ہیں ان نعمتوں کے توسط سے، اس کے طفیل سے. ولم یجعل رب اشکر لی، پروردگار عالم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی، اور میرے والدین پہ. یعنی جب دعا کیجئے تو والدین کو یاد ضرور کیجئے. اس سے بھی واضح لفظوں میں جناب ابراہیم کی ایک دعا کو قرآن نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے والدین کو دعاؤں میں کس طرح یاد رکھو. یہ دعا ہم لوگ اکثر قنوت میں پڑھتے رہتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار عالم مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما، مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور مومنین کی. عزیزان گرامی، آپ محسوس کیجئے خالق کائنات نے انبیاء تک کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں. وہ والدین کہ جن کو قرآن نے لفظ رب سے تعبیر کیا ہے. آخری آیت بیان کرنے سے پہلے میں ایک لفظ رب پہ ذرا سی وضاحت کر دوں. یہاں بھی رب بنا ہے، اس کے پہلے جب میں نے گفتگو شروع کی وہاں بھی رب بنا ہے. عزیزان گرامی، وہاں بھی لفظ رب ہے. والدین کے لیے کیا کہا قرآن نے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جناب ابراہیم عرض کرتے ہیں خدایا اے میرا رب مجھے معاف کر دے، مغفرت فرما اور میرے والدین کو معاف کر دے. اور وہاں دعا کے لیے کہا گیا کہ دعا ایسے کرو. کیا دعا کرو؟ سورہ اسراء میں
جو میں نے پہلے پیش کیا کہ ربنا قل رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار عالم قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، وہ دوسری آیت ہے، دوسری آیت ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہو کہ پروردگار ان دونوں پہ ویسے رحمت نازل فرما، ویسے ترحم سے پیش آ میرے والدین کے ساتھ کہ جیسے میرے بچپنے میں انہوں نے میرے ساتھ ترحم آمیز لہجے انداز میں میری تربیت کی، میرے رب بن کر کے رہے. کما رب بیانی رب ہے، رب بیانی صغیرہ قرآن نہ کہتا تو میں نہ کہتا. اللہ نے جو نام اس کا تھا وہ والدین کو دیا ہے یہاں، کما رب بیانی، اور رب ارحمہما، اے میرے رب ان پہ رحم فرما، کما رب بیانی صغیرہ، جیسے میرے بچپنے میں وہ میرے رب بن کے رہے، میری تربیت کی. اسی لیے والدین کو رب مجازی کہتے ہیں، قرآن نے رب سے تعبیر کیا ہے، کما رب بیانی صغیرہ، جیسے میرے بچپنے میں وہ رب بن کر کے رہے، یعنی ہماری تربیت کی محبت کے ساتھ، ویسے ان کے ساتھ. تو عزیزان گرامی، یہ گفتگو آپ نے محسوس کی. اب آخری جملہ، آخری آیت جہاں پر 2-3 منٹ کے لیے تھوڑا سا فضائل کے انداز میں آپ کو لے کے چلوں گا اور وہیں سے ربط مسائل. عزیزان گرامی، سورہ احقاف قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 دیکھیے گا. قرآن بڑی لطیف بات کرتا ہے، خصوصاً ماں کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے. اعلان ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے 9 مہینے بہت مشکل سے اس کو اپنے شکم میں جگہ دی، اور وضع حمل بھی بڑی مشکل سے ہوا. کرہن کا لفظ ہے، کر کہتے ہیں مکروہ کو، ناپسندیدہ چیز کو. حملتہ کرہن ووضعتہ کرہن، نہایت پسندیدہ دور سے گزرتی رہی جب 9 مہینوں اس کو حمل کیا شکم میں، اور ناپسندیدہ وقت سے گزری کہ جب اس کو پیدا کیا، جنم دیا. عزیزان گرامی، کرہن ناپسندیدہ حالت ہے، اور اگر پیدائش کے وقت کی منزل سخت نہ ہوتی تو اس کو، اگر ماں دنیا سے بچے کو جنم دیتے وقت رخصت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ نصیب نہ ہوتا. نبی نہ فرماتے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے ماں رخصت ہو جائے تو شہید ہوتی ہے. اللہ اکبر، میدان جہاد میں جنگ کرنے والے مجاہدوں کا درجہ اس کو ملتا ہے کہ جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے. البتہ 1-2 قیود ہیں، اس کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں بغیر قید کے ایک عرض کر رہا ہوں، مطلقاً جو حدیث ہے کہ اگر بچے کی ولادت کے وقت ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے وہی درجہ ملتا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ جو میدان جنگ، جو جنگ بدر و احد و خیبر و خندق میں شہید ہونے والے مجاہدین کو نصیب ہوتا ہے. نبی نے کسی جنگ کا نام نہیں لیا، بس یہ فرمایا کہ جو رتبہ میدان جہاد میں جا کر شہید ہونے والے مجاہد کو ملتا ہے وہی اس عورت کو ملتا ہے، اس ماں کو ملتا ہے جو بچے کو جنم دیتے دنیا سے رخصت ہو جائے. اور عزیزان گرامی، درد کیسا ہے؟ دنیا کے 3 شدید ترین دردوں میں سے ایک درد وضع حمل بتایا جاتا ہے. ماہرین علوم ابدان کہتے ہیں ولادت کے وقت کا جو درد ہے. اور اسی طریقے سے جو 9 مہینے اس نے شکم میں گزارا ہے اس کو بھی قرآن نے کرہن سے تعبیر کیا. مکروہ ناپسند چیز کو کہتے ہیں نا، وحملتہ کرہن، مکروہ حالت میں. وہ 9 مہینے کس حالت میں گزرے ہیں؟ آنے والا آتا ہے امام کے پاس، اور یہ اس کے جیسا واقعہ رسول اکرم سے بھی منسوب ہے. آنے والا آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے، یا امام کے پاس آتا ہے، چھٹے امام سے بھی منسوب روایت ہے، آتا ہے کہتا ہے مولا میں نے اپنی ماں کی جو اپاہج ہے، مفلوج ہے، بستر میں پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں. اس کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، رفع حاجت کرتا ہوں، حد یہ ہے اس کی رفع حاجت تک میں کرتا ہوں، اس کے لباس چینج کرتا ہوں، اس کو اپنے ہاتھوں سے غذا دیتا ہوں، اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہوں. حد یہ ہے کہ میں نے اپنے کندھوں بیٹھا کر کے اسے خانہ کعبہ کا طواف کرایا ہے اور سعی کرائی ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا میں نے اس نے جو احسانات مجھ پر کیے تھے اس کا بدلہ ادا کر دیا اتنی نیکیاں کرنے کے بعد؟ جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں تو اس کی پوری زندگی کے احسانات کا بدلہ کیا ادا کرے گا؟
جو 9 مہینے اس نے تجھے اپنے شکم میں رکھا ہے اور رات میں جاگی ہے اور کروٹیں بدلی ہے اذیتوں میں، ان 9 مہینوں میں سے کسی ایک رات کے بدلہ تو ادا نہیں کر سکا ہے. یہ ہے عظمت والدین کی. عزیزان گرامی، اسی آیت میں قرآن آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا، اس کو شکم میں حمل کرنا اور رضاعت یعنی دودھ پلانا، یہ دونوں ملا کر 30 مہینے بنتے ہیں. اب عجیب بات ہے عزیزو، آپ دیکھیں کہ حمل کی مدت اگر 9 مہینہ ہے اور رضاعت کی مدت 24 مہینے ہیں تو دونوں ملا کے 33 مہینے بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ لقمان میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ ماں نے اس کو کروٹ بدل کر کے اس کو حمل کیا، پھر وضع کیا یعنی ولادت ہوئی اس کی، اور اس کا فصال جو ہے یعنی ماں کے سینے سے جدا ہونا یہ 2 سال میں ہے. یا سورہ نساء میں ارشاد فرمایا خالق کائنات نے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، ماؤں کا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. تو اگر شیر دہی کی مدت 2 سال ہے اور حمل کی مدت 9 مہینے ہے تو 33 مہینے بنتے ہیں. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ خلافت ثانیہ میں، دربار خلافت میں دوسرے دور میں ایک عورت لائی جاتی ہے جس کے اوپر زنا کا الزام تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہے. شادی ہوئی تھی 6 مہینہ پہلے اور ابھی بچے کو جنم دے دیا، اس کا مطلب زنا کیا اس نے. سنساری کے لیے لوگ لے جا رہے تھے کہ امیر المومنین کو خبر ہو گئی. امیر المومنین آ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں نہیں، 6 مہینے میں بچے کی اولاد اس کے گنہگار ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور وارث قرآن نے قرآن کی اسی آیت کو پیش کیا اور فرمایا کہ دیکھو ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال کی یعنی 24 مہینے کی ہے، اور اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینہ ہے. تو جب 24 مہینے کو الگ کریں گے، 30 مہینے سے نکالیں گے تو 6 مہینے بچتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے 6 مہینے بچہ صحیح اور سالم پیدا ہو سکتا ہے. اگر 6 مہینے میں کوئی بچے کو جنم دے تو پھر یہ زنا کارہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. عزیزان گرامی، مولا کائنات، اب یہیں پہ ایک بات کہنے کا دل چاہتا جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ مجلس کے انداز کا ایک جملہ کہہ دوں. مولا کائنات کیوں بار بار جاتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے؟ بعض اوقات ہمارے نوجوانوں کو مشوش کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کو مشوش کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی دوستی تھی اس لیے جاتے تھے، بڑی دوستی کی وجہ سے مدد کرتے تھے. عزیزان گرامی، مسئلہ دوستی کا نہیں ہے. میں بہت نزاکت سے بہت بچتے ہوئے پیغام سارے بھائیوں تک دینا چاہتا ہوں جو لوگ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، چاہے ہمارے درمیان یا ہمارے دوسرے برادران. اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر کے وہ واقعات ذہن میں لائیے کہ جب 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئی تھیں ایک بچے کو لے کر کے مولا کائنات کے پاس، اور دونوں کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہے، گواہ کسی کے پاس نہیں. مولا بار بار سمجھاتے رہے مان لو، کوئی نہیں ماننے کو تیار، دونوں کہہ رہی میرا بیٹا ہے. تو پھر مولا کائنات نے کمبر سے کہا کمبر بچے کے 2 حصے کر دو، ایک اس کو دے دو ایک اس کو دے دو، گواہ کسی کے پاس نہیں، آدھا اس کا آدھا اس کا. اس میں سے ایک عورت بول اٹھی کہ نہیں مولا میں جھوٹ بول رہی تھی، بچہ میرا نہیں ہے، بچہ اسی کا ہے. مولا کائنات نے کہا کمبر جو کہہ رہی کہ میرا بچہ نہیں، بچہ اسی کا، اس کو دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ جو واقعی ماں تھی وہ اپنے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. اس نے کہا غیر کے پاس رہے گا سالم تو رہے گا، اور دوسری انتظار کر رہی تھی آدھے بچے کا. عزیزان گرامی، اسلام کا قضیہ یہی ہے. مولا کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی اپنے حق کے لیے، مولا کائنات نے دوسروں کے پاس رہنے دیا کہ دوسروں کے پاس رہے گا. اصل اسلام بچا تو رہے گا، لیکن جب اصل اسلام پہ وقت پڑتا تھا تو مولا کائنات دربار میں مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ ہے منزل. قرآن کہتا ہے کہ والدین کا احترام کرو. عزیزو، ہم سب کے لیے والدین کا احترام لازم ہے، لیکن اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ والدین کی خدمت سے جنت انسان کو نصیب ہوتی ہے. ماں کے لیے الگ سے بھی آئی ہے حدیث، ماں باپ کے لیے ساتھ میں بھی آئی ہے. تو ہم عام انسان اگر ماں باپ کی خدمت کریں تو جنت کے مستحق بن جاتے ہیں.
کتنے عظیم ہوں گے وہ والدین کہ جن کی خدمت سردار جنت کرتے ہیں، حسنین جن کی خدمت کرتے ہیں، جن کی اطاعت کرتے ہیں۔ یقیناً علی اور فاطمہ وہ کتنی عظمتوں کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، والدین کے سلسلے سے گفتگو کرتے کرتے مصائب میں امیر المومنین اور جناب فاطمہ کا بھی ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن ہماری اس طرح کی مجالس میں دل یہ چاہتا ہے آج کہ میں سکینہ کے والد کا ذکر کر دوں۔ عزیزو، سکینہ کی والدہ کا تذکرہ کر دوں۔ وہ سکینہ کہ جو کبھی باپ کے سینے پہ سوتی تھی، کبھی ماں کی آغوش پہ سوتی تھی۔ ہاں، میں والدین کا ذکر کر رہا ہوں، مگر سبھی والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا کہنا حسین کی محبت، حسین کس طریقے سے اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، تمام بچوں سے، بالخصوص کربلا کے میدان میں 4 سالہ بچی سکینہ، اس سے کتنی محبت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، باپ کے یا ماں کے جانے کے بعد اولاد کو بہت غم ہوتا ہے۔ یقیناً بیٹیاں بالخصوص جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو بہت بے چین ہوتی ہیں۔ ماں کا یا باپ کا جنازہ جب گھر سے نکلے، عزیزان گرامی، یہ بے چینی اس وقت ہوتی ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی کے گھر سے کوئی جنازہ نکلے۔ لیکن ہم نے کربلا میں دیکھا ہے کہ حسین ابن علی جب زندہ تھے اور گھر سے باہر اپنے قدموں سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں رخصت آخر کربلا کے میدان میں جانے کے لیے رخصت آخر حاصل کرتے ہوئے خیمے سے نکل رہے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بچی ہے جو بار بار باپ کے دامن کو پکڑ کے روک لیتی ہے۔ وہ بچی کون تھی عزادارو؟ وہ سکینہ جو بار بار اپنے بابا سے کہتی تھی، بابا میری عادت ہے آپ کے سینے پہ سونے کی، بابا مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیے۔ اللہ اکبر۔ بیویاں ہلکے میں لے لیتی تھی، اے میرے والی و وارث، آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ کے اوپر ہم سب کا آسرا، سب کی ڈھارس تھی آپ کی ذات، آپ ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کے چلے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی بیویوں کو سمجھاتے ہیں، بچی کو سمجھاتے ہیں، امام سجاد سے رخصت ہوتے ہیں، اسرار امامت منتقل کرتے ہیں اس عالم میں بھی کہ جب سید سجاد کو غش پہ غش آ رہا ہے، مگر حسین ابن علی سید سجاد کے سینے پہ دست امامت کو رکھتے ہوئے کچھ تلقین کرتے ہیں، اسرار امامت کو منتقل کرتے ہیں۔ خیمے سے اس عالم میں جس کی کیفیت میں نے عرض کی باہر آتے ہیں، پشت فرس پہ سوار ہوتے ہیں، اور حسین اب اپنے رہوار سے کربلا کی طرف، مقتل کی طرف بڑھنے کے لیے بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، مگر رہوار ہے جو قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسین آواز دیتے ہیں، میں جانتا ہوں صبح سے بار بار تو بھی مقتل میں گیا ہے، میری طریقے سے تو بھی پیاسا اور تشنا اور بھوکا ہے، بس آخری زحمت ہے، میرے رہوار مجھے مقتل میں لے چل، اس کے بعد تجھے تیرا آقا زحمت نہ دے گا۔ رہوار نے زبان حال سے آواز دی، آقا میری کیا مجال کہ جو میں حکم سے سر پیچی کروں۔ سر کو خم کیا، اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا۔ زین حسین نے کیا دیکھا کہ سم اسپا سے لپٹی ہوئی سکینہ حسین کو آواز دینے لگی، بابا مجھے آخری بار سینے سے لگا لو بابا۔ حسین جلتی ہوئی ریگزار کربلا پہ لیٹے، سکینہ کو سینے سے
लगाया, सब्र की तलकीन देते करते हुए हुसैन दोबारा रहवार पर सवार होने लगे। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं मालूम ये पहली बार की मंजिल है या दूसरी बार की मंजिल है, मगर मेरे रीस ने हुसैन की रुखसत के लिए चाहे एक मुसद्दस के बंद में सारी दास्ताने गम को समेटते हुए आवाज दी। ये बंद वो है कि जब भी सुना जाता है सामे की आंखों में आंसू आता है। आप जहां जहां से भी मजलिस सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है अपनी नशिस्तगाह को, जहां बैठे हैं अपने मकान को, अपनी नशिस्तगाह को फर्श अज़ा बनाते हुए हुसैन को और फातिमा ज़हरा को 2 जुमले में पुरसा दे दीजिए। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, सकी हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था सकीना हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को। अजीज़ान गिरामी, मशहूर मुसद्दस का बंद है, मगर वो पूरा बंद इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। एक मिसरा में सो रहा है, ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अल्लाह अकबर, हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई कि जो था मेरे काबे तोसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। इस मंजिल में हुसैन चले, आखिरी मंजिल मजलिस खत्म कर रहा हूँ। हुसैन हमला करते हुए, सकीना से रुखसत होते हुए, सकीना को समझाते हुए, बहन के हवाले जिम्मेदारियां करते हुए मख्तल की तरफ बढ़े। हमला करते जाते हैं और कहते जाते हैं, तुमने मेरे अब्बास के शाने कलम कर दिए, तुमने मेरे कासिम की लाश के टुकड़े कर दिए, तुमने मेरे अकबर पर रहम न खाया, तुमने मेरे असगर के गले पे तीर चलाया। अल्लाह अकबर, तुमने मेरे औन मोहम्मद को मेरे सामने शहीद कर दिया। हुसैन ये कहते हुए हमला करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हातिफ़े गैबी की निदा आई। हुसैन ने खिंची हुई तलवार को नियाम में रखा। हर तरफ से जालिम टूट पड़े, हुसैन पे हमला होने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन सुबह से मुसलसल 71 जनाजे उठा चुके थे। कोई हुसैन को 2 जुमला भी ताज़ियत का कहने वाला न था। जख्मों से जब हुसैन चूर हो गए तो हुसैन के दहन से जो जुमले निकले, खुदाए सुखन ने 2 मिसरों में हुसैन के दर्द की सारी दास्तानों को समेट दिया। अज़ादारों, हमारे यहाँ खुदा न खास्ता जब किसी की मैयत हो जाती है, अगर दुश्मन भी हो सामना होता है तो एक जुमला तो कह ही देता है ताज़ियत का, ए भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मगर हुसैन से कोई ऐसा कहने वाला भी न था, ये जुमला भी कहने वाला न था। खुदा सुखन कहते हैं, हुसैन के ज़मानी अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। हुसैन उसके बाद खुदा की राह में कुर्बानी देते हैं। शिम्र बेहया हुसैन के सीने पे सवार होता है, कुंद खंजर चलाता है। से आंधिया चली, फुरात का पानी नैज़ो चला, 3 दिन का प्यासा मेरा इमाम मारा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर तमाम मरहूमीन, बिलख़ुसूस जनाब सरवर हसन ज़ैदी साहब, मरहूम इब्न शरीफ हसन ज़ैदी साहब की रूह को हदिया फरमाइए।